ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح چوکس ہے اور 7 اور 8 مئی کی رات بھارت نے دوبارہ جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے لاہور، گجرانوالہ، اٹک اور راولپنڈی میں ڈرونز بھیجے۔ لاہور کے قریب ڈرون حملے میں پاک فوج کے 4 جوان زخمی ہوئے، جبکہ میانو سندھ میں ایک شہری شہید ہوا۔ بھارت کے 12 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح سے چوکس ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کی فضائی حدود کی دوبارہ خلاف ورزی کی ہے۔ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ رات کو بھی افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ 12 Arab last night, that is the night of 7th and 8th May, India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Atak, Bahawalpur, Miano, Chor, and near Karachi. You can see on the screen some of the parts of the debris of these neutralized drones. As we speak, the debris and the neutralized drones and the drones that have been forced to be on the ground, that is being collected from multiple locations in Pakistan. Other than these 12, one drone, however, managed to engage a military target near Lahore partially. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore, and partial damage to an equipment has occurred. شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ بھارت کو اپنی فاش غلطی کا خمیازہ اب ضرور بھگتنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خصوصی خطاب میں بزدل دشمن کو واضح پیغام کہا۔ گزشتہ رات دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے۔ بھارت سمجھ رہا تھا کہ پاکستانی قوم پیچھے ہٹ جائے گی۔ شاہینوں نے بھارت پر ایک کاری ضرب لگائی کہ بھول نہیں سکے گا۔ بھارت کو جن طیاروں پر غرور تھا وہ راکھ بن چکے ہیں۔ ان کے جہازوں کے پرخچے، یہ وہ بزدل دشمن ہے جو نہتے انسانوں پر وار کر کے خود کو طاقتور سمجھتا ہے۔ پاکستانی پائلٹس نے اپنی سرحدی حدود میں رہتے ہوئے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور بے مثال شجاعت سے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بھارت نے عالمی قانون اور بین الاقوامی تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ بھارتی جارحیت کو شکست دینے کے لیے پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پیغام گیا ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہے۔ پاک فضائیہ نے رافیل جنگی طیاروں کو دھول چڑھا دی۔ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم ملی جذبے سے سرشار، ہر مشکل گھڑی میں یکجا ہو جاتی ہے۔ رافیل طیارے نہیں، بھارتی غرور زمین وہ سوا ہے۔ رافیل کمپنی کے شیئرز 18% تک گر گئے۔ چائے اب بھی تیار ہے مگر اس بار انداز مختلف ہوگا۔ ہم نے بھارت کو چائے کی ہوم ڈیلیوری کی ہے۔ روایتی جنگ میں پاکستان کی برتری دشمن پر عیاں ہو چکی ہے۔ فٹنگ تھا، اور یہ جو تیارے دشمن جو مکار ہے، بزدل ہے، وہ بہترین ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے آپ کے خلاف کہ ریفائل جیٹس ہیں۔ بڑا چرچا تھا اور بڑا ناز تھا دشمن کو ان ریفائل جیٹس کے اوپر کہ یہ پتہ نہیں اتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے تو ہم شاید پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کر دیں گے، خدا نخواستہ۔ مگر جب اس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اور ارادہ کیا کہ پاکستان کا نقصان کرے، ہماری آرمڈ فورسز کا رسپانس بے فٹنگ تھا۔ اور یہ جو طیارے گرے ہیں، یہ صرف طیارے نہیں گرے،
یہ پوری بھارتی قوم کا غرور گرا ہے, اس کا ناز گرا ہے, بھارتی قوم کا مورال گرا ہے ان جہازوں کے ساتھ. اور یہ رافیل کمپنی والے بھی پوچھتے ہوں گے ان سے کہ تم نے تو ہماری بھی ریپوٹیشن خراب کر دی. اور وہ پوچھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ان کے شیئرز نیچے گرے ہیں جو میں آبزرو کرتا رہا ہوں. اور ہمارے JF-17 تھنڈر کا اگر آپ دیکھیں اور ہمارے شاہینوں کو اس فلور آف دا ہاؤس سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جس ہمت سے, جس جواں مردی سے اس ناز کو, اس غرور کو خاک میں ملایا. اور پچھلی دفعہ تو ہم نے پاک بھارت کشیدگی کے بعد ترک صدر رجب طیب ایردوان نے پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق رجب طیب ایردوان کا شہباز شریف سے گفتگو کرتے ہوئے پاک بھارت سرحد پر پیش رفت پر تبادلہ خیال اور ترک عوام کی پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترکیہ کشیدگی میں اضافے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہے. کشیدگی کو کم کرنے میں سفارتی رابطے جاری رہیں گے. رجب طیب ایردوان کا مزید کہنا تھا کہ ترکیہ کشمیر اور دہشت گردانہ حملے کی غیر جانبدارانہ, شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات کی حمایت کرتا ہے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ مودی کا اپنی پنجاب پر حملہ کر کے الزام پاکستان پر لگانے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان کے خلاف جارحیت پر بھارتی فوج کو پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے منہ کی کھانا پڑی تھی. بھارتی جارحیت سے پہلے بھی بھارتی پنجاب کے سکھوں نے پاکستان کے خلاف مودی کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا تھا. بھارتی سکھ پاکستانی پنجاب کی سرزمین کو مقدس مانتے ہیں. مودی کو پاکستان کے لاہور اور سیالکوٹ پر حملے کے لیے بھارتی سکھوں کی حمایت چاہیے. مودی بھارتی پنجاب میں فالس فلیگ آپریشن کروا کر الزام پاکستان پر لگائے گا. مودی کی سازش کا مقصد بھارتی سکھوں کی حمایت حاصل کرنا ہے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ مودی کا اپنے ہی پنجاب پر حملہ کر کے الزام پاکستان پر لگانے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان کے خلاف جارحیت پر بھارتی فوج کو پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے منہ کی کھانا پڑی ہے. بھارتی جارحیت سے پہلے بھی بھارتی پنجاب کے سکھوں نے پاکستان کے خلاف مودی کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا تھا. بھارتی سکھ پاکستانی پنجاب کی سرزمین کو مقدس مانتے ہیں. مودی کو پاکستان کے لاہور اور سیالکوٹ پر حملے کے لیے بھارتی سکھوں کی حمایت چاہیے. مودی بھارتی پنجاب میں فالس فلیگ آپریشن کروا کر الزام پاکستان پر لگائے گا. مودی کی اس سازش کا مقصد بھارتی سکھوں کی حمایت حاصل کرنا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ مودی کا منصوبہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے. مودی کا اپنے ہی پنجاب پر حملہ کر کے الزام پاکستان پر لگانے کا منصوبہ آشکار ہو گیا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جارحیت پر بھارتی فوج کو پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے منہ کی کھانا پڑی تھی. بھارتی جارحیت سے پہلے بھی بھارتی پنجاب کے سکھوں نے پاکستان کے خلاف مودی کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا تھا. بھارتی سکھ پنجابی اور پاکستان پنجاب کی سرزمین کو مقدس مانتے ہیں. مودی کو پاکستان کے لاہور اور سیالکوٹ پر حملے کے لیے بھارتی سکھوں کی حمایت چاہیے. مودی بھارتی پنجاب میں فالس فلیگ آپریشن کروا کر الزام پاکستان پر لگائے گا. مودی کی اس سازش کا مقصد بھارتی سکھوں کی حمایت حاصل کرنا. اسی پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز عامر شیخ صاحب نے. عامر صاحب, ایک بار پھر بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا, پاکستان کے خلاف سازش تھی, بے نقاب ہو گیا ہے. بھارت نے, مودی سرکار نے خود بھارتی پنجاب میں حملہ کرایا, وہاں پر میزائل فائر کیا اور فوراً اس کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارتی سکھوں کی حمایت حاصل کریں. ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی سکھ ہے, جو سکھ کمیونٹی ہے, وہ پاکستان کی سرزمین کو مقدس مانتے ہیں اور پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں. یہاں تک بھارتی سکھ رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھارتی فوجی کو پاکستان کے خلاف پنجاب سے گزرنے نہیں دیا جائے گا. کیا کہیں گے, بھارت ایک بار پھر ایکسپوز ہو گیا ہے؟ جی بالکل, جس طرح سے سرکار کو راہداری بنی تھی اور جس طرح سے یہاں بابا گرو نانک کے جو سکھوں کے جو مذہبی پیشوا ان کی جو نا وہ جائے پیدائش ہے اور وہ سارا کچھ ہے, تو یہ بڑا ان کے لیے سکھوں کے لیے مقدس. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو بھارتی فوج میں سکھ موجود ہیں فوجی,
وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ پاکستان پر کوئی جو ہے نا حملہ کیا جائے. تو اس لیے یہ پنجاب کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ مودی سرکار نے ایک نئی سازش، ایک گنونا جو ہے نا وہ منصوبہ بنایا. اس کی ہم نے کل بھی رات کو بھی کافی دیر تک اسی لیے ہم ان خبروں کو اگنور کرتے رہے کہ یہ ایسکو جس کا اپنا جو ہے نا کیا ہوا تھا کہ بھی کوئی اٹیک کر دیا ہے وہاں سے پاکستان کی طرف سے، کوئی جہاز پاکستان نے مار گرایا پنجاب والی سائڈ پہ، اور امرتسر میں اور چنڈی گڑھ میں جو صورتحال رہی سائرن بجائے گئے اور بلیک آؤٹ کیا گیا اور یہ بیک کیا گیا کہ پاکستان شاید حملہ کر رہا بھارت پہ اور پنجاب پہ، پنجاب والی سائڈ پہ. تو پنجاب کی سائڈ اس لیے بھی مودی اور اس کے جو ہندوتوا سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں ہماری جو سرحدیں ہیں بالکل زمینی ہم ملے ہوئے، آدھا گاؤں ادھر ہے تو آدھا گاؤں پنجاب میں پاکستان میں اور آدھا گاؤں جو ہے نا وہ بھارت میں. اس طرح کی جو سچویشن ہے وہاں پہ سرحدی علاقوں کی، تو بہت زیادہ ان کے لیے نزدیک ہے، اور وہ اس راستے سے وہ لاہور پر اٹیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس کے لیے انہیں وہاں پر مکمل ایک سکھ کمیونٹی کی حمایت چاہیے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے پوری دنیا میں وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مودی حکومت جو ہے نا چن چن کر جو ہے نا ایسے رہنماؤں پر نشانہ بنا رہی ہے جو بھارت سے آزادی چاہتے ہیں. بھارت میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، پنجاب خالصان کے حوالے سے وہاں پہ سکھ رہنما پوری دنیا میں سرگرم ہے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ اس پنجاب کی اس کے حق میں ہے کہ وہ انہیں انڈیا سے چھٹکارا ملے. تو اس وقت جو سچویشن ہے یہ جو موجود ہیں سکھ جو انڈین فوج میں وہ اس کے حق میں نہیں ہے، اور وہ اس سارے سازش کا اس سارے منصوبے کا مقصد صرف ایک ہے کہ بھارتی سکھوں کی حمایت حاصل کر لیں. جی تو لیکن ابھی تک جو پہلے ہی آپ نے دیکھا، اب ہمارے پروگرام میں بھی آپ ہی کے ساتھ جو ہے نا وہ سکھ رہنما نے بات چیت کی اور انہوں نے بالکل کلیئر کہا اپنے فوجی جو ان کے جو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں ان تک سے یہ کہا کہ یہ جو پاکستان پر حملہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ سارا اس طرف کا جو ایریا میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم بالکل زمین میں پنجاب تو اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے دو حصوں میں تقسیم ہے، تو آدھا ایک گاؤں ادھر ہے تو ایک گاؤں اسی گاؤں کا دوسرا حصہ دوسری طرف ہے، انڈیا کی طرف ہے. تو اس صورتحال میں مودی سرکار کو بہت بہت ضروری ہے کہ انہیں کی جو ہے وہ بھارتی جو سکھوں کی ہے وہ حمایت حاصل ہو جائے. لیکن ابھی تک وہ اس میں ناکام ہے، اور بہت سارے لوگ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پہ اور دیگر ذرائع سے جو پنجاب بھارتی پنجاب میں موجود ہیں یا پنجاب سے باہر ہیں، کینیڈا میں یا کسی دوسرے ممالک میں موجود ہیں، وہ سب یہ بار بار اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ یہ کر سکتا ہے مودی جو ہے نا یہ جو سرکار ہے یہ کسی بھی قسم کی سازش کر سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو بھارت نے بیانیہ بنایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. پہلگام واقعہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے. اور سر یہ سارے ڈرامے کو جو بھارت کر رہا ہے بھارتی پنجاب میں، جو انہوں نے خود میزائل فائر کیا اور الزام پاکستان پر لگایا، یہ پورا جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا اس کو چھپانے کے لیے خاص طور پر انہوں نے ابھیاس کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا رات میں کہ ابھیاس ایک پروجیکٹ ہے، ہم فوجی ڈرلز کر رہے ہیں، اپنی فوجی مشقیں کر رہے ہیں. بھارتی پنجاب میں پوری رات بلیک آؤٹ رکھا گیا اور اس کو ابھیاس کا نام دیا گیا. بے نظیر نے بھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. بے نظیر، ابھیاس جو تھا وہ ہمیں پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس چیز کا ابھیاس تھا. وہ بھارتی پنجاب پر خود ہی حملہ کرا کے الزام پاکستان پر لگا کر، اور ان کا منصوبہ ان کی سازش یہ ہے کہ کسی طرح سے بھارتی جو سکھ ہیں ان کی حمایت پاکستان کے خلاف حاصل کی جائے. لیکن جو بھارتی سکھ رہنما ہیں اور جو خالصان کے رہنما ہیں وہ بتا چکے ہیں پوری دنیا میں، برملا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف بھارت کا اہلکار نہیں بنیں گے. کیا کہیں گی؟ جی بالکل، اس سلسلے میں جو آپ نے خالصان کے رہنما جو پنو صاحب ہیں، سکھ پنو سنگھ، انہوں نے بھی جو ہے یہ بات کو کنفرم کیا ہے. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے کہ جو ایک سکھ کمیونٹی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ سربراہ بھی ہیں جسٹس جو سکھ فیڈریشن فار جسٹس بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس کے وہ سربراہ ہیں. انہوں نے ابھی اس بات کو کنفرم بھی کیا ہے کہ یہ بھارت کا جو ہے وہ اپنا رچایا ہوا ڈرامہ ہے، اور جو سکھ کمیونٹی اور بلکہ جو سیکیورٹی فورسز میں، انڈین سیکیورٹی فورسز میں جو سکھ ہیں
इस बात का वो इंकशाफ भी पहले कर चुके हैं। एक ऑडियो लीक प्रोग्राम में जो है अब हम उसको चढ़ा चुके हैं कि वो जो है वो उसने बगावत की है भारत इंडियन फौज के खिलाफ। और अब ये जो एक सिख कम्युनिटी जो मोदी के खिलाफ थी उससे और पाकिस्तान का साथ दे रही थी, जिसका बहरहाल जो है इजहार कर चुके हैं। कितने प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, हमारे अपने प्रोग्राम्स में आकर भी, कि वो ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी जो है वो शदीद जो है वो खिलाफ है मोदी सरकार के और वो पाकिस्तान का साथ देंगे। तो अब ये जो पाकिस्तान का जी ठीक है बेनज़ीर, आपको हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, आपको हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आमिर शेख साहब, अब जो ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, सिख रहनुमा तो भरमला इजहार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो भारत इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहा है जिसमें पहले ही भारत को नाकामी हो चुकी है। भारत को क्या, पाकिस्तान को क्या, पूरी दुनिया को पता है कि भारत किस तरह से जो है मावरा अदालत कत्ल करवा रहा है सिखों को दूसरे मुल्कों में। तो सिख जो रहनुमा है वो कैसे भारत का साथ दे सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? और भारत का ऐसा ऑपरेशन जिसको अभ्यास का नाम भारत ने दिया, अब पूरे पंजाब में रात भर ब्लैकआउट हुआ और पूरी दुनिया को पता है कि भारत उस ब्लैकआउट के आड़ में क्या करता रहा, क्या कहेंगे सर? मैंने पहले आपसे कहा कि ये दो तरफा ये एक तरफ से वो कर रहा है कि अगर वो मिसाल के तौर पे ये हमला करता है और सिखों को नुकसान पहुंचता है तो भी इसका फायदा है, और दूसरी बात यह है कि अगर सिख इसकी हमायत में आ जाते हैं और पंजाब की तरफ जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ हमले के लिए तैयार होते हैं तो भी इसका फायदा है। तो ये जो मोदी सरकार है ये बहुत ही घनौने मंसूबे बना रही है। ये आवाम के लिए, जो चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, चाहे वो भारतीय पंजाब के अवाम हो, चाहे वो कश्मीर के अवाम हो, वो अवाम पर हमले कर रही है। अभी तक आपने देखा भी हम पूरे जो सिनेरियो में जो जंग का असूल होता है, जो मुल्क अगर जंग लड़ते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो तनसीबात को निशाना बनाए, दिफाई तनसीबात को, फौजी चेक पोस्टों को, जैसे हमारे प्रोफेशनल फौजी, हमारी फौज एक प्रोफेशनल फौज है और उसने किसी भी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई किसी किस्म का फौरी रिएक्शन इस तरह का नहीं किया कि जैसे गुस्से में हो, बल्कि बहुत तामुल के साथ, बहुत बर्दबारी के साथ, बहुत सोच समझ कर। और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरी कंट्रोल लाइन पर भारतीय जो चेक पोस्टें वो तबाह कर दी गई हैं, और उसके अलावा वहाँ पे कई, अब ये देखें ना विजुअल सामने मौजूद हैं, झंडे हम तो नहीं जाके उनकी पोस्टों पे लहरा सकते ना, उन्होंने खुद अपनी पोस्टों पे झंडे लहराए हैं, जो इस बात का इतराफ है कि वो उनको वहाँ शिकस्त हो रही है। तो अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे उनको जो हजीमत उठानी पड़ी है उसको किसी तरह से कंपनसेट करें। और इसी तरह जिस तरह से ये पंजाब का जो इलाका है, जो पंजाब खास तौर पे, क्योंकि ये देखेंगे बिल्कुल मैंने आपसे जोहराफियाई सूरत हाल पे बात की कि वो जमीनी हम उनके साथ बिल्कुल वाघा बॉर्डर आपके सामने है कि इस तरफ इंडिया और उस तरफ जो है ना, इस तरफ पाकिस्तान और उस तरफ इंडिया हमारे साथ है, बिल्कुल जमीन गेट का जो है ना वो बफर जोन है। तो इस तरह की सिचुएशन में उनको सिख जो कम्युनिटी है उनकी जो है ना वो सिखों की बहुत ज्यादा उनको जरूरत है हमायत की। तो अभी तक तो वो उनका ये मंसूबा भी नाकाम हो चुका है, और ये बिल्कुल ही, और जिस तरह से उनके रहनुमा आपने खुद भी बताया कि वो मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो कनाडा में या कहीं भी बैठे हुए हो, वो हर तरह से पाकिस्तान के साथ हैं, और उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो मोदी का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेनज़ीर मेहदी ने हमें ज्वाइन किया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और मज़मूम मंसूबा बेनकाब हो गया है। भारतीय सिख पाकिस्तान के साथ जो हैं और पाकिस्तान की सरजमीन को जो है मुक़द्दस मानते हैं, और भारत के जो इल्ज़ामात थे कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में हमला किया है, और भारत ये चाहता है कि किसी तरह ये हमला साबित करके जो भारतीय सिख कम्युनिटी है उसकी हिमायत हासिल की जा सके, लेकिन भारत इसमें भी बुरी तरह नाकाम हो गया। और एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि PSL पर इल्तिवा के छाए हुए बादल छट गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान सुपर लीग के सारे मैचेस कराची मुलतवी कर दिए। तमाम मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। सब कबल ये खबर आ रही थी कि PSL मुलतवी हो सकता है, और भारत जो है, भारतीय मीडिया खास तौर पर
اس پر بھی پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح جو ہے اب قابل نہیں رہا ہے، بھارت نے پاکستان پر بڑا اٹیک کر دیا ہے، پاکستان جو ہے افراتفری کا شکار ہو گیا اور پی ایس ایل جو ہے اب ملتوی ہونے جا رہا ہے۔ بھارت پروپیگنڈا کر رہا تھا لیکن یہ بھی بھارت کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا ہے۔ نسیم راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، سینئر اسپورٹس اینالسٹ ہیں۔ نسیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت یہاں بھی ایکسپوز ہو گیا ہے؟ بھارت چاہ رہا ہے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے، پاکستان کو کسی طرح نقصان پہنچا دے، لیکن ہر بھارت کا حربہ بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ پی ایس ایل ویسے ہی ہوگا، ویسے ہی آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گا، ویسے ہی فینس اسٹیڈیم آئیں گے اور سارے میچز جو اب کراچی منتقل کر دیے گئے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ حسین، بالکل بزدل بھارت نے جو ماحول کریٹ کیا تھا خطے میں، اس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک غیر یقینی کی صورتحال لازمی طور پہ، خاص طور پہ ان پلیئرز کے، ہمارے پلیئرز کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن وہ پلیئرز جن کی فیملیز باہر رہتی ہیں، وہ بالکل امن کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کا کوئی پڑوسی ملک انڈیا جیسا نہیں ہے، ان کو امن کا پتہ ہے، انہیں سکون کا پتہ ہے، انہیں انسانیت کا پتہ ہے، تو ایسے کھلاڑی جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ پریشان ہیں۔ اچھا، صرف ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ آج جو میچ کھیلا جانا تھا وہ نہیں ہو سکا، ایسا انڈیا میں بھی پرابلم ہوئی ہے، اور جو ان کا میچ کھیلا جانا تھا دھرم شالہ میں، وہ انہوں نے شفٹ کر کے حیدرآباد دکن منتقل کیا جو 11 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ تو مسائل دونوں طرف ہیں، صرف ادھر ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کراچی شفٹ ہو گئے، ابھی ایک آخری مراحل میں بالکل یہ نیگوسیشن ہے، اور جو باقی معاملات تھے جیسے دوحہ کی بات ہو رہی تھی، دبئی بہت ہی اسٹرانگ کنٹینڈر بن کے سامنے آیا تھا تاکہ فیل فری ماحول کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کا انعقاد کیا جائے، اور یہ فیل فری ماحول جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اور یہی ایک ڈسکشن کا اس وقت بھی جو ختم ہونے والی ہے اس کا محور ہے۔ موسٹ پروبلی چانسز یہی ہے کہ کراچی میچز منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ ملتان کا آپشن بھی دیا گیا تھا، لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم نے آج ٹریول کرنا تھا ملتان، ان کا میچ ملتان میں تھا، لیکن وہ ملتان ٹریول جو فضائی حدود پر اس وجہ سے نہیں کر سکے، تو ایک عجیب سی افراتفری سی ملک بھر میں دکھائی دیتی ہے، فلائٹ آپریشن معطل دکھائی دے رہا ہے، بہت سارے لوگ ٹریول نہیں کر سکتے۔ شعیب حبیب صاحب جو ہمارے اینالسٹ ہیں، رات کو ہم اپنا شو کرتے ہیں جیتے گا پاکستان، اس کے بڑے ہمارے فیمس اینالسٹ ہیں، وہ لاہور میں پھنسے ہوئے، وہ ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور کچھ لوگوں سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو اوور آل دیکھا جائے تو سینیریو تھوڑا سا مختلف ضرور ہے، اور سرکمسٹانسز وہ نہیں ہے کہ جو ہوا کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ پی ایس ایل دیکھ رہا تھا دبئی میں، یعنی کہ ہم کور کر رہے تھے، تو یہاں پر بچے وغیرہ سب تھے، تو ابھی نندن والا واقعہ ہو گیا تھا اور فلائٹ معطل ہو گئی تھی، تو 4 دن جو فلائٹ معطل رہی تھی اس میں 2 دن ہماری فلائٹ بھی معطل ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑا مختلف قسم کا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ابھی نندن بھائی یہاں پہ کود پڑے تھے، ابھی ان کے جو آپ کودنے کی کوشش کر رہے تھے وہ سارے کے سارے جل کے بھسم ہو گئے۔ تو بہت ساری چیزیں پاکستان نے ان کو احساس دلا دی ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنی حفاظت کرنی ہے، ہمیں بھی اپنے ان احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک فارنر کے کیا احساس ہو سکتے ہیں، اور وہ پلیئر ہے، وہ کوئی ایمبیسیڈر نہیں ہے کہ جن کو عادت ہوتی ہے بہت سارے سرکمسٹانسز میں رہنے کی، وہ پلیئرز ہیں، ان کی لائف کا انداز ایک مختلف ہے۔ تو جو اچھا ڈیسیشن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ کراچی ایک آپ نے بہت اچھی بات کہی، کراچی اگر ہوتا ہے تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہوگا۔ حیران کن طور پر صرف 5 میچز اس پی ایس ایل 10 میں حسنین رکھے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ نے۔ کراچی جو سب سے پاپولیشن والا سٹی ہے، 13 میچ لاہور میں ہو رہے تھے، 11 میچ پنڈی میں ہو رہے تھے، ملتان میں بھی 5 میچ تھے، کراچی میں بھی 5 میچ تھے۔ تو اگر یہ کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا حق تھا کہ ان کو تھوڑے سے زیادہ میچز ملنے چاہیے، لیکن اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں زیادہ بہتر یہ کہوں گا کہ کیونکہ فیل فری انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا نہیں ہو سکتا ان حالات میں جو نریندر مودی نے کریٹ کر دیے ہیں۔ فیل فری انوائرمنٹ کھیل کے لیے تھوڑا سا دشوار ہے۔ اگر میرا خیال ہے جو آپ کی رپورٹس ہیں تقریباً وہی میری بھی رپورٹس ہیں کہ کراچی، لیکن کچھ سورسز سے جو میں نے پتا کیا تھا شاید ابھی بھی کچھ نیگوسیشن ہے، مائٹ بھی پاسبل کچھ دیکھ رہے ہیں شام تک کے تیاریاں دبئی میں بھی شروع کر دی گئی ہیں، ٹیم جا چکی ہے، وہ بھی معلومات حاصل کر رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ابھی اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ کا باضابطہ طور پہ سامنے آنے والا ہوگا اور اس کے بعد تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی، لیکن فارنرز پریشانی میں رہیں گے، کیا وہ اپنا 100% دے سکیں گے؟ وہ خوبصورتی ہے ہماری پاکستان سپر لیگ کی،
تو یہ تمام چیزوں کو بھی ضرور جتنے بھی ارباب اختیار اس معاملے پہ فیصلہ کرنے بیٹھیں وہ ان تمام چیزوں کو ضرور دیکھیں. جی بہت شکریہ. نسیم راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. افواج پاکستان کی سافٹ کل اور ہارڈ کل ہتھیاروں سے اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کو مار گرایا جا چکا ہے. بھارت کے 6 اور 7 میں کے بزلانہ حملے میں جدید طیاروں 5 ڈرونز متعدد پوسٹوں کے تباہ اور فوجی ہلاکتیں ہونے کے بعد بھارت بوکلاہٹ میں یہ اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرون سے پاکستان پر حملہ کر رہا ہے. یہ بزدلانہ حملہ بھارت کی پریشانی اور بوکلاہٹ کی نشانی ہے. لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت نے بھرپور نقصان اٹھایا اور اٹھایا جا رہا ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں سے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہیں اور اس کے تمام عزائم کو خاک میں ملا رہی ہیں. پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کا خواہاں رہا ہے. فرانس میں پاکستان کی سفیر ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں لیکن اگر کسی بھی قسم کی جارحیت مسلط کی گئی تو ہم اپنے دفاع کا مکمل حق رکھتے ہیں. مسئلہ کشمیر، سرحدی کشیدگی اور بھارت کی اشتعال انگیز پالیسیز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. پہلگام واقعے کے بعد بغیر کسی ثبوت بھارت کی جانب سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا. امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کہتے ہیں کہ بھارت کی جارحیت لاقانونیت پر مبنی رویے کی عکاسی کرتی ہے. عالمی برادری نے پاکستان کی جانب سے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری کے مطالبے کا خیر مقدم کیا. بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور دفاعی کارروائی کی. اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. ہم اپنی مرضی اور اپنے وقت پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. پہلگام واقعہ بھارتی قیادت کے اعصاب، ہوشمندی اور تدبر کا امتحان تھا جس میں بری طرح فیل ہو گئے ہیں. ڈیموکریٹک رہنما ریاست میری لینڈ عائشہ خان کہتی ہیں کہ پاکستان پر حملہ بھارتی قیادت کی عقل دشمنی کی بہترین مثال ہے. بھارتی بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ رات کی تاریکی میں بھارت کے حملے کے جواب میں پاک فضائیہ نے دشمن کو نانی یاد دلا دی. بھارتی دراندازی کے جواب میں مسلح افواج کی بروقت جوابی کارروائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سانگھڑ سمیت چھوٹے بڑے علاقوں میں شہریوں اور سیاسی سماجی رہنماؤں کی جانب سے ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر عمران ارائیں سے. جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ملک بھر کی طرح مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سانگڑ میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ رہنما بھی موجود ہیں، شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آج ریلی نکالنے کا ان کا کیا مقصد ہے. ہم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس انداز سے ریپڈ رسپانس کیا گیا تو ہم افواج پاکستان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ عوام پاکستان، یہ 25 کروڑ عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے پاس جو حملہ ہوا 36 شہادتیں ہوئیں، انشاءاللہ ہمارے یہ شہید تو انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں جائیں گے اور ان کے جو لوگ مرے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم واصل ہوں گے. ہم ایک بار پھر پاکستانی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ریپڈ رسپانس کیا. جی آپ نے جیسے جانا کہ شہری یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مسلح افواج کو فوری طور پر ہندوستان کی دراندازی کا مؤثر جواب دیتے ہوئے کارروائی کی اور ہندوستان کے 5 جو کہ لڑاکا طیارے ہیں ان کو بھی مار گرایا اور بھرپور جوابی کارروائی کی ہے. جی فیصل آباد میں پاک آرمی کی جانب سے انڈیا کے بزدلانہ حملے کو ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں، تاجر تنظیموں اور عام شہریوں کی جانب سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں آفتاب نواز کی رپورٹ. فیصل آباد میں افواج پاکستان کی جانب سے انڈیا کے بلا اشتعال اور بزدلانہ حملے کا منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مذہبی اور تاجر تنظیموں کے علاوہ عام شہریوں کی جانب سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. ریلیوں کے شرکا نے سپہ سالار افواج پاکستان کی تصویریں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور انڈین مخالف نعروں پر مبنی کتبے اٹھا رکھے تھے.
पाकिस्तान ने हमेशा कभी भी पाकिस्तान खुद अग्रेसिव नहीं हुआ, हमेशा पाकिस्तान ने जो भी जंग लड़ी है वो डिफेंस की जंग लड़ी है, और इस चीज़ की तारीख हुआ है कि हमने जितनी भी डिफेंस की जंग लड़ी है उसमें हमने हमेशा भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका। शुरा ने भारतीय वजीर आजम की तस्वीरों को जलाते नारेबाजी करते हुए भारतीय जारहियत पर शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, पाक फौज ने राती हमारा बदला ले लिया है और इंशाल्लाह ताला हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज जाग रही है, हम भी जाग रहे हैं। हुब्बल वतनी से सरचार शहरियों ने जोशो वलवले के साथ मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। इंशाल्लाह ताला हम शाना बशाना अपने पाक फौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला जब कभी हमारी बॉर्डर पर जरूरत पड़ी हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाक फौज जिंदाबाद। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। इंडिया के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाने पर मजहबी जमातों, ताजर तंजीमों और शहरियों की जानिब से रैलियों का इनकाद करके पाक फौज को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल ने रैली का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। फिज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद से गूंजती रही। मज़ीद जानते हैं बिरोची वासिफ कुरैशी की रिपोर्ट में। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़म लिए हुए ज़िले इंतज़ामिया खानेवाल के ज़ेर एहतमाम पाक फौज कौमी सलामती के इदारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार रैली निकाली गई। रैली चौक अहल हदीस से संगलावाला चौक तक निकाली गई। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क और MP राणा मोहम्मद सलीम हनीफ ने की। रैली में हर तबके फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़िली अफसरान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी फ़ौज, हमारे तमाम तैयारे हम वक्त तैयार हैं, किसी भी किस्म की कैजुअलिटी से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक दफ़ा फिर मेरा दुश्मन को ये पैगाम है कि अगर किसी भी जारहियत का मुजाहिदा किया गया तो उसको मुँह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान फौज के पीछे खड़ी है, उसको हिम्मत बढ़ा रही है। उठा ड्रामा रचा कर उसने रात चुपके से वार किया, पर मेरी पाक फौज के नौजवानों ने, एयरफोर्स के नौजवानों ने, नेवी के नौजवानों ने अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, अपनी 24 करोड़ आवाम की हिफाजत करते हुए उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। रैली में शुरा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरा टीम के साथ आसिफ कुरैशी, चैनल 5 न्यूज़ खानेवाल। अल्लाहु अकबर, तैयार हैं हम, गालिब हैं, खुदा का वार हैं हम, लड़ने के लिए तैयार हैं। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज़ पर नया मिली नगमा रिलीज़ कर दिया गया है। जमात इस्लामी कराची मुन्निम ज़फ़र कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम कौमी सलामती के मसले पर पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। पूरी पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुन्निम ज़फ़र खान ने कहा है कि कल जुम्मे को पूरे शहर में मुजाहरे किए जाएंगे। कल सुबह 10 बजे स्कूलों में पाक फ़ौज के साथ यकजहती का इज़हार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस के अफसरान को फ़ाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीतने वाली बॉक्सर आलिया सूमरो ने मुलाकात की है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आका वासिफ, MPA शासिया करीम और मोहम्मद यूसुफ बलोच भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीतने पर आलिया सूमरो की हौसला अफजाई की।